الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے. آپ پیغمبر ہیں. پیغمبر کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچاوے. تو ہمارے نام پیغام ہے تاکہ ہم اس پیغام سے باخبر رہیں. ہاں، انہوں نے تو پہنچایا ہے، انہوں نے اپنا پیغام پہنچا دیا. وہ پیغام یہ پہنچایا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم. پہلی بات کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. ساری نعمتیں، ساری چیزیں تمہارے لیے. یہ اللہ کے انعام کا ذکر ہے. ایک نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کا انعام، اکرام، اس کی برکتیں بتا کر پھر اثر کام پر لگانا. تو کہا کہ دنیا کی ساری چیزیں تو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی. ہاں، دنیا سے کوئی مخلوق دوسری مخلوق کو استعمال نہیں کرتی سوائے انسان کی. کوئی جانور دوسرے جانور پر سواری کرتا ہے؟ نہیں کرتا، کر ہی نہیں سکتا. آدمی ہر جانور پر سواری کرے، اونٹ پر، گھوڑے پر، ہاتھی پر. دوسرے جانوروں پر چڑھ کر یہ چلے، دوسرے جانوروں سے کام لے، تب دنیا کی تمام چیزوں سے کام لے. ہاں، سمندروں سے کام لے. سمندروں سے لوگ کام لیتے ہیں. یہ نہیں کہ مچھلی پکڑتے ہیں، مچھلی بھی پکڑتے ہیں، موتی بھی نکالتے ہیں. سمندروں میں تجارتیں ہوتی ہیں. ہاں، بڑی بڑی تجارتیں، اس میں لوگ کام کرتے ہیں. مہینوں کو سمندروں میں رہتے ہیں. کاروبار جیسے بازاروں میں رہتے ہیں، سمندروں میں رہتے ہیں. ہاں، تو یہ فرمایا کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. ہاں، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں کے لیے نہیں. آخرت کے لیے پیدا کیا. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تمہیں روز روز آخرت کی طرف لے جا رہے ہیں. جب سے پیدا ہوا ہے اس کا سفر شروع ہو گیا آخرت کی طرف. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہیں، بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے تیرا سفر آخرت کی طرف ہو رہا ہے. روز 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 10 دن کا بچہ ہوا، 10 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، یعنی آخرت میں پہنچ رہا ہے. تو وہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا. یہ صحیح زندگی ہے کہ ہم دنیا استعمال بھی کریں اور اپنی آخرت بھی مانگیں. دنیا اللہ نے دی ہے، اس کو کھائیں، پئیں، پہنیں، اوڑھیں، اور جس کام کے لیے حکم دیا ہے وہ حکم بھی پورا کریں. کیونکہ دنیا ہمارے لیے پیدا کی ہے. تو دنیا میں 2 چیزیں ہیں، راحت بھی لو، عمل بھی کرو. راحت بھی لو، کھاؤ پیو، اور زندگی کی جو ذمہ داریاں اللہ نے دی ہے وہ بھی پوری کرو. کافروں کی طرح نہیں کہ کھائیں اور پیے اور مرے اور جہنم میں جائے، ایسا نہیں. بلکہ کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا صحیح تعلق رکھو. یہ دعوت ہے کہ تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے. اللہ کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارے. عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز اور ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ تو فرمایا سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز وہ اللہ کا ناراض ہونا ہے. اللہ ناراض ہے کہ پھر کوئی کام نہیں بنے گا، کوئی نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. اللہ ناراض ہے. جی ہاں. اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وہ
قرآن شریف میں ورضوان من اللہ اکبر کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات. تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو خطرہ بتایا کہ اللہ کا ناراض ہونا خطرناک چیز ہے. قرآن شریف نے یہ کہا کہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی بات. کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوگا؟ کہ اللہ اپنے دین سے راضی ہوگا، کیونکہ اللہ نے پسند کر کے دین دیا ہے، تو بے دینی کیسے پسند کرے گا؟ جب اللہ نے ہم کو پسند کر کے دین دیا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. تو جب ہمارے لیے دین پسند کیا تو اللہ بے دینی کیسے پسند کرے گا ہماری؟ اس لیے اپنے آپ کو دیندار بنانا یہ سب سے بڑا کام ہے کہ اپنے آپ کو دیندار بناؤ. دیندار بناؤ گے تو دنیا برکت والی ملے گی، زندگی بھی برکت والی ملے گی، اولاد بھی تابعداری والی ملے گی، سب چیزوں میں خیر آئے گی. سب چیزوں میں خیر آئے گی. کیوں؟ کہ زندگی دینداری والی ہوگی. اور دینداری زندگی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ دنیا کی مشکلوں میں، پریشانیوں میں، الجھنوں میں الجھا دے گا. جہاں ہے وہیں کہ وہیں. جی ہاں، جہاں ہے وہیں کہ وہیں ہوگا. جی ہاں، جیسے تیلی کا بیل چلتا ہے، صبح سے شام تک چلے وہیں کہ وہیں. ایسے کوئی ترقی نہیں. جہاں ہے وہیں کی جو پریشانی ہے وہی وہ پریشانی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، صحیح راستہ یہی ہے کہ ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے. اور اللہ سے صحیح تعلق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر دین آوے، ہمارے ایمان میں ایسی طاقت آوے کہ وہ ایمان ہم کو اللہ سے ڈراوے. ایمان کی طاقت کی علامت ہے. ہاں، ایمان میں جب طاقت آتی ہے، ایمان میں نور آتا ہے تو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے گناہوں سے گھبراتا ہے، اپنی نیکی سے خوش ہوتا ہے کہ نیکی ہو گئی تو خوشی ہوئی. اذا سرت کا حسن تو کا وسعت کا سید تو کا فانت مومن. جب تجھ کو تیری نیکی سے خوشی ہونے لگے، تیری بدی سے تجھ کو رنج اور غم ہونے لگے تو سمجھے تو مومن بن رہا. اور نیکی سے خوشی نہیں، بدی سے رنج نہیں، ہاں، یہ اس کی حالت صحیح نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم کو اپنے آخرت کی فکر میں سب سے پہلے اپنے ایمان کو، اپنے آخرت کی فکر کو بنانا ہے. صحابہ یہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، ہماری فکریں آخرت بنانے کی ہے، کیونکہ ہم جا رہے ہیں آخرت کی طرف. ہر آدمی جا رہا ہے. سمجھدار وہ ہے جو آخرت بنا کر جائے. جی ہاں، آخرت اجاڑ کے جائے تو کیا کرے گا؟ وہاں سے تو واپس آنا بھی نہیں ہے کہ چلو وہ اگلی مرتبہ ٹھیک کروں گا، کہ وہاں سے کوئی واپس نہیں آتا. وہ معاد اور اصلی ٹھکانہ ہے. اس لیے کہ ہماری آخرت بن جائے. حدیثوں میں بھی دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میری آخرت بنا دے. اللہم اصلح لی آخرتی التی فیہا معادی. یا اللہ میری آخرت بنا دے، وہ تو میرا آخری ٹھکانہ ہے، وہاں سے نہ کہیں جانا ہے نہ کہیں آنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آخرت بنانے کے لیے ہم اپنے آپ کو اپنا دین کا پابند کریں، دین سیکھیں. دین سیکھیں. جیسے دنیا کے کاموں کے لیے دنیا کے کام سیکھتے ہیں، روزی روٹی کے لیے، ترقی کے لیے لوگ دنیا سیکھتے ہیں، اس کی ڈگریاں لیتے ہیں. حالانکہ موت تک کا معاملہ ہے، آگے تو کچھ ہے نہیں، چاہے جتنی بڑی ڈگری ہو، جتنی بڑی دولت ہو. اس لیے اصل چیز یہ کہ اپنی آخرت، کہ ہماری آخرت بن جائے. اللہ سے دعا مانگی جائے کہ ہماری آخرت بنے. اور آخرت بننے میں سب سے بڑا دخل جو ہے وہ آدمی کی نماز کا ہے. کہ نماز جتنی صحیح ہوگی وہ ساری عبادتوں کی ماں ہے. کہ نماز اپنی صحیح کریں. کہ نماز سے زیادہ کسی عمل میں اللہ کی مدد نہیں ہے. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، میں تمہارے ساتھ ہوں. کب؟ جب تم نماز قائم کرو گے تو اللہ کہتے میں ہی تمہارے ساتھ ہوں. اللہ اپنی ساری خدائی کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے. اور کیا چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، تم نماز پڑھو گے. تو ایک تو اپنے نمازوں کی فکر کرو.
ہاں کہ وہ بنیاد ہے. جتنی نماز صحیح اتنی زندگی صحیح، جتنی نماز کمزور اتنی دینی کمزوری. ہاں یہ ایک راستہ ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے سب کے لیے. ایمان کے بعد عبادت کا نمبر ہے، اور عبادت میں سب سے اونچی چیز ہمارے دین میں یہ نماز ہے، پھر حج ہے. تو اس لیے اپنی نمازوں کو صحیح کرو، اور اپنے نمازوں کو اپنے آپ کو پابند کرو. نماز کا اپنے آپ کو پابند نہ کرو، نماز کو اپنے تابع نہیں کرنا کہ جب چاہے پڑھ لی، جیسی چاہے پڑھ لی، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو اپنی نمازوں کا پابند بنانا ہے. کہ اسی پر ساری مدد ہے اللہ کی، اسی پر ساری برکتیں ہیں. ایک تو نمازوں کی پابندی، یہ تو بڑا فریضہ ہے. اس طرح اور جتنے فریضے ہیں، مال ہے کہ مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے. یہ نہیں کہ میں کام مالدار ہوں، عورتوں کی طرح سے ہمیشہ کمی کا ہی تذکرہ کرے. نہیں، مالدار وہ ہے جس کو شریعت مالدار کہے. لوگ مالدار کہیں وہ نہیں، جس کو شریعت مالدار کہے وہ مالدار ہے. اور اس کے اوپر ہر سال زکوٰۃ ہے، ہر سال فطرہ ہے، ہر سال قربانی ہے، کیونکہ وہ مالدار ہے. تو مالدار وہ ہے جس کو شریعت مالدار کرے، لوگ نہیں. اس لیے اس کو بھی دیکھنا ہے. ہاں، پوچھے عالموں سے کہ آدمی مالدار کب بنتے ہیں. جیسے سفر، کتنے سفر کو مسافر کہتے ہیں کہ پھر 4 رکعت 2 رکعت پڑھے. تو یہ نہیں کہ جمبو سے جاؤ 2 رکعت پڑھے، ایسا نہیں ہے. ایک سفر ہے کہ وہاں 4 کی 2 ہو جاتی ہے. ایسے مالداری کے حد ہے کہ جب وہ مالداری آئی کہ اللہ کے فرض سارے آ جائیں گے. ہاں، اس لیے یہ پوچھنا چاہیے کہ کتنے معاملوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے. عام طور پر زکوٰۃ پوری ادا ہوتی نہیں ہے، ایک وبا ہے یہ. ہاں، اس لیے ہمارے مالوں میں برکت نہیں ہے، کیونکہ جو مال غریبوں کا تھا وہ کھا جاتے ہیں. اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا، زکوٰۃوں کا اہتمام کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا. اللہ حج کی طاقت دے تو حج بھی صحیح کرے، خالی پیسوں والی حج نہ کرے، سنت والی حج کرے. سنت والی حج کرے، سنت والی نماز پڑھے. سب چیزوں میں سنت ہی اصل ہے، یعنی سیکھ کر کرے اس کے طریقے. تو پھر انشاءاللہ زندگی نعمت بن جائے گی. حیات طیبہ میں پاک زندگی جینے کو لیے اللہ دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبہ، کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کریں گے، ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، جھگڑوں سے زندگیاں پاک ہوگی. یہ بشارت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ باتیں اس لیے کہی جاتی ہے کہ اپنے آئندہ اللہ زندگی بخشے تو اپنے آپ کو پابند کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک.